الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم بغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنا من شيعته لإبراهيم. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. یہ جو میرے دوست پیچھے پیچھے بیٹھے ان سے صدا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے, آپ کو 2 مجلسوں کا ثواب ملے گا. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. دوستو مہربانی, بہت شکریہ, سلامت رہو. دوستو, بزرگوں, بھائیوں, عزیزوں, سلسلہ عشرہ محرم الحرام کی آج ہماری 5ویں نشست ہے. کل تک ہم نے آپ کی خدمت میں شیعہ عقل کے حوالے سے 2 باتیں کی تھی. بات کو وہیں سے آگے جوڑ کر بڑھانے کی کوشش کروں گا. عقل کون ہے؟ محمد و آل محمد. توجہ ہے یا نہیں؟ عقل کون ہے؟ مولا علی سے کسی نے کوفہ منبر سے کھڑے ہو کر سوال کیا, یا امیر المؤمنین, آپ بڑے عالم ہیں یا آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ ہو. مولا آپ بڑے عالم ہیں یا آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ مولا علی فرماتے ہیں میرے دادا عالم تھے. نہیں توجہ, میرے دادا عالم تھے. انہیں کہا سردار ہم نے تو یہ پوچھے نہیں کہ وہ عالم تھے یا نہیں تھے, ہم نے یہ پوچھا ہے کہ آپ بڑے عالم ہیں یا وہ. مولا فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا نا کہ میرے دادا عالم تھے. جب سوالی نے تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا تو مولا علی فرماتے ہیں سن, وہ عالم تھے, وَأَنَا عِلْمُ اللَّهِ, میں اللہ کا علم ہوں. میں توجہ, وہ عالم تھے اور میں اللہ کا علم ہوں. توجہ چاہتا ہوں دوستان گرامی, وہ عالم تھے اور میں علی اللہ کا. اب فیصلہ مسلمان خود کرے, علی ہے اللہ کا علم. اب اللہ کے علم میں کیا ہے کیا نہیں ہے, توجہ نہیں فرما رہے آپ. جو ہے جو نہیں ہے یہ فیصلہ کر لے. جو بھی علی کے پاس نہیں ہے سمجھو خدا کے پاس بھی نہیں ہے, چونکہ علی اللہ کا علم ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. حاکم شام ایک باغ میں بیٹھا تھا, امام حسن علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اس نے باتوں میں کہا کہ اے فرزند رسول اس درخت پر پھل کتنے ہیں؟ نہیں توجہ, اس درخت پر پھل کتنے ہیں؟ ہمارے نے فرمایا 4004. بھائی توجہ کریں, 4004. اس نے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگے کہ اوپر چڑھ جاؤ, گنو اور گن کے بتاؤ. توجہ, اس نے کہا یہ 4003 ہے. نہیں توجہ, 4000. حسن مولا نے کہا تو سچ بتاتا ہے یہ درخت خود بتائے؟ یار خدا کے لیے جاگو, تو سچ بتاتا ہے یا درخت سچ بتائے؟ ابھی علی کے بیٹے نے کہا تو بتاتا ہے یہ درخت بتائے, کہ درخت کی ٹہنی ٹہنی سے آوازیں. فرزند رسول پھر 4004 خیانت زمین پہ ہو رہی ہے. سلامت رہو. فرزند رسول پھل 4004 ہی تھے, خیانت زمین پہ ہو رہی ہے. مولا نے گننے والے سے پوچھا تو بتا. توجہ, تو بتا. اس نے کہا مولا تھے تو 4003. مولا فرماتے ہیں تو بتاتا ہے یہ جو تو نے کھایا وہ تیرے اندر سے بولے.
بھائی خدا کے لیے جانا نہیں توجہ کرنا. یہ منظر غریب شام دیکھ رہا تھا. میں کبھی بھی امیر شام نہیں کہتا, میں غریب شام بھی کہتا ہوں, یتیم شام بھی کہتا ہوں, اور کچھ اور بھی کہتا ہوں. بھائی توجہ. اس نے کہا فرزند رسول, اس میں بحث کی بات ہی ہے, ایک کا کوئی فرق ہوتا ہے. توجہ, 3 کیا اور 4 کیا. مولا نے کیوں دیکھ کے فرمایا تو جانتا نہیں کہ ہمارا علم اندازے کا علم نہیں ہے. یار خدا کے لیے ملتان بولو توجہ. مولا فرماتے ہیں ہمارا علم اندازے کا علم نہیں ہے. چلو 4 نہیں تو 3 صحیح. نحنو علم اللہ, ہم اللہ کا علم ہے, اللہ کا. اگر میری بات جھوٹی ہو گئی تو خدا کے علم پہ ہاتھ آئے گا. سلام پڑھیے بلند آواز سے. توجہ چاہتا ہوں. علم آل محمد کے پاس کتنا علم ہے. میسم سوچ رہے تھے کہ آخر میرے مولا کے پاس کتنا علم ہے. نہیں توجہ, سوچ رہا تھا کہ آخر میرے مولا کے پاس کتنا علم ہے. مولا علی نے کھجور کا دانہ اٹھایا, اتہاسوں سے کھولا, اور اس کا جو ہے اس کی گٹھلی تھی وہ اب میسم کے منہ میں ڈال دی. فرمایا اب دیکھ. نہیں توجہ. علی فرماتے ہیں اب دیکھ کیا کیفیت ہے. کہتے مولا میں تو دیکھ رہا ہوں جبریل کیا کر رہا ہے, میکائیل کیا کر رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے, زمین میں کیا ہو رہا ہے, آسمان میں کیا ہو رہا ہے, کون سا فرشتہ بادلوں کو برش کر. توجہ, کون سا رکبات ہے, کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے. توجہ, خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. سرکار میں تو دیکھ رہا ہوں کائنات کے ذرے ذرے کی مجھے خبر رہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں میسم ابھی تو خالی گٹھلی دی ہے. علی فرماتا ہے ابھی تو خالی گٹھلی دی ہے, خالی گٹھلی. میں نے اپنا لعاب نہیں دیا. جو ایک صلاح پڑھو بلند آواز سے. آج قرآن سے بتاتے ہیں کہ آل محمد کا علم کتنا بڑا ہے. توجہ, 24 رجب ذی الحج یاد ہے جی؟ تھوڑا سنتا ہوں. کیا تھا, کیا تھا؟ مباہلہ. کس کے ساتھ, کس کا تھا, کس کا تھا؟ رسول کا. کیوں ہوا؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. بات نوبت مباہلے تک حسین شاہ صاحب قبلہ کیوں آئی؟ میں ذمہ داری کا لفظ کا ذمہ دار ہوں, حرف کا ذمہ دار. 12 ذی الحج سے 20 ذی الحج تک. توجہ, 12 ذی الحج سے مدثر لیاقت بیٹھے, آپ میرے سامنے دور بیٹھے ہو مجھ سے, اور روشنی مجھے, آپ تو صحیح بیٹھے ہو لیکن مجھے صحیح نظر نہیں آتا. سلوات پڑھو بلند آواز سے. بھائی توجہ کرنا میرا ساتھ. 12 ذی الحج سے 20 ذی الحج تک کتنے دن ہے؟ 9. رسول پڑھتا ہے قرآن, اہل نجران ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. بھائی خدا کے لیے رسول قرآن پڑھتا ہے, اہل نجران ماننے کے لیے تیار نہیں. عیسیٰ لگا بیٹھا ہے. توجہ چاہتا ہوں, قرآن کی آیت ہے. آیت کیا ہے جی؟ جو ہے فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے حبیب, ہم نے جو علم کی صورت میں قرآن بھیجا ہے اگر وہ کافی نہیں ہو رہا, نہیں توجہ آپ نے کی, میرے جملے کا حق ادا نہیں ہوا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے, اپنے رسول سے کہہ رہا ہے, ہم نے قبلہ خدا حسین شاہ صاحب, ہم نے جو حج کا حجت کی صورت میں آپ پر قرآن نازل کیا ہے اگر وہ کافی نہیں ہو رہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. توجہ چاہتا ہوں بے خدا, تو تم کہو ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے, تم بلاؤ اپنے بیٹے. وَالنِّسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم بلاؤ اپنی عورتیں, ہم بلاتے ہیں اپنی عورتیں. فَنَجْعَلْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ,
تم بلاؤ اپنے نفس، ہم بلاتے ہیں اپنے نفس۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جب دونوں طرف سے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ جو مبالغہ تھا یہ انفرادی ملاقات نہیں تھی، یہ انفرادی ملاقات نہیں تھی، یہ اجتماعی بات تھی۔ اور جو ایکسٹرنل ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں چن کر چیزیں لے جاتے ہیں لوگ، نہیں تو وہ بھی اپنی طرف سے ایک کلاس لائیں، یہ بھی اپنی طرف سے بے خدا خلی جاگنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو قرآن آپ پر حجت کی صورت میں نازل کیا ہے، علم کی صورت میں، اگر وہ کافی نہیں ہو رہا، میرا سوال ہے مسلمانوں سے، جو قرآن رسول کو کافی نہیں، آپ سارے دن کی تھکاوٹ میرے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میرے حبیب ہم نے یہ قرآن علم کی صورت میں نازل کیا، اگر وہ کافی نہیں تو پھر ان کو بلاؤ جن کی چوکھٹ پہ قرآن اترا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں تو قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 61، قرآن مان رہا ہے، قرآن مان رہا ہے، قرآن مان رہا ہے کہ جو قرآن محمد مصطفیٰ کو کافی نہیں وہ امت کو کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ بات کب تک ہوتی رہی؟ 20 ذی الحج تک۔ بولو بولو کب تک؟ 20 ذی الحج کا مبالغہ طے ہوتا ہے، اور ہوا کب؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، کتنے دن کا ڈیفرنس ہے؟ بولو 4 دن کا۔ میرا سوال ہے عالم انسانیت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 9 گھنٹے میں، میں توجہ چاہتا ہوں، جو اللہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو 9 گھنٹے میں بیٹا دے سکتا ہے، وہ 4 دن میں محمد کو اپنے بیٹے نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی، جو اللہ مریم سلام اللہ علیہ کو 9 گھنٹے میں بیٹا دے سکتا ہے عیسیٰ جیسا، کیا محمد مصطفیٰ کو اپنے بیٹے نہیں دے سکتا تھا؟ بیویاں تھیں، ایک سے زیادہ، جوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، میں کچھ کہہ گیا ہوں، جوان بھی تھی، ایک سے زیادہ بھی تھی، بات ابنا کی تھی تو ایک ایک بیٹا ہر بیوی سے دے سکتا تھا۔ پروردگار تو نے کیوں نہیں دیا؟ کیا تیری وہ قدرت جو مریم اور عیسیٰ کے بعد وقت تھی وہ کمزور ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، میری قوت تو ہمیشہ بالا ہے، پھر کیوں نہیں دیا؟ جملہ ضائع ہوا، مجھے بڑا دکھ ہوگا مظفر آباد والوں۔ آواز قدرت انصاری، میرے ہاں قانون ہے مصطفیٰ کے بیٹے کی ماں جننے کے لیے ماں کا بطول ہونا شرط ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جملہ کہہ رہا، مصطفیٰ کے بیٹے کی ماں بننے کے لیے ماں کا بطول ہونا شرط ہے، اس لیے میں نے قانون بدل دیا، کسی غیر بطول کے بیٹے میں مصطفیٰ کا بیٹا نہیں بھیجا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں۔ اب میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ارے بھائی آپ اس کو اللہ کا بیٹا مت کہو، کیوں نہ کہے؟ اس کی مثال آدم جیسی، توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی، کیسے؟ خلقہ من تراب، آدم بھی تراب سے بنے، عیسیٰ بھی تراب سے بنے؟ نہیں، توجہ، آدم بھی ترابی، عیسیٰ بھی ترابی، بندہ شیعہ اور بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ دکھ کی بات تو ہے نا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبلہ، جب اللہ ملائکہ سے آدم علیہ السلام کا تعارف کرا رہا تھا تو کہہ رہا تھا انی خالقم بشرا من طین، میں طین سے بشر بنا رہا ہوں، وہاں تراب کیوں نہیں کہا، یہاں تراب کیوں کہا؟ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو مجھے دکھ ہوگا۔ یہ اللہ کہہ بھی سکتا تھا میرے ہاں آدم کی مثال ہوئی جو عیسیٰ کی، عیسیٰ بھی تین سے بنا، آدم بھی تین سے بنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے وہاں تین کیوں کہا؟
یہاں تراب کیوں کہا؟ توجہ چاہوں گا دوستان اکرام، بات ہو رہی تھی اللہ کے بیٹے کی، اس لیے اللہ نے بڑی کھول کے بات کی، اے عیسائیوں، اے اہل نجران، اگر تم چاہتے ہو کہ میں کسی ترابی کو اللہ کا بیٹا بنا لوں، میں توجہ چاہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو میں کسی ترابی کو اللہ کا بیٹا بنا لوں، اگر ترابی اللہ کا بیٹا بن گیا تو میرے ہاں ایک ابو تراب بھی ہے، پھر اسے کیا مانا جائے گا؟ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا عزیزان گرامی، بندے میں صرف عقل نہیں، زمین میں بھی عقل ہے، زمین میں بھی، زمین کے پاس عقل بھی ہے اور علم بھی ہے۔ میں آپ کے چاروں طرف باغ آتا، 1 ایکڑ باغ میں آپ مختلف پھلوں کے درخت لگا دیں، بھائی توجہ چاہتا ہوں، مختلف پھلوں کے درخت لگا دیں، کیا ساتھ والے درخت کو پتا ہے کہ میرے پہلو میں کون ہے؟ نہیں، لیکن زمین کو پتا ہے، کیوں؟ وہ اسی درخت کو وہی ذائقہ دیتی ہے جو اس کا ہے۔ یار خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کر، بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش، زمیندار بیٹھے ہو بات نہ سمجھو کہ بڑا دکھ ہوگا، یعنی یہ علم ہے زمین کے پاس کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو مٹھاس کی طرح دینا ہے، کس کو کھٹاس کی طرح دینا ہے، کس کو پھیکا پانی میں توجہ چاہتا ہوں، جب یہ تراب جانتی ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں دوستان گرامی، جب یہ تراب جانتی ہے کہ کس کو کیا دینا ہے تو ابو تراب کیوں نہیں جانتا ہوگا؟ میں توجہ چاہتا ہوں، نہیں آپ پریشان ہو، امام کتنے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان میں امیر المومنین کتنے؟ شام پاک کتنے؟ کیوں؟ وجہ کیا یہ سارے اولیاء الامر نہیں؟ بولو، یہ سارے اولیاء الامر ہیں تو امیر المومنین کیوں نہیں توجہ آپ کی، میں بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، بہر الانوار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، لما سمی امیر المؤمنین امیر المؤمنین، آپ کے دادا کو امیر المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں لو علم الناس متا سمی یا امیر المؤمنین ما انکروا فضلہ، اگر دنیا کو پتہ چل جاتا کہ میرا دادا کب سے امیر المؤمنین ہے اور کیوں امیر المؤمنین ہے، کوئی بندہ میرے دادے کی فضیلت کا انکار نہ کرتا۔ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوئی، بندے نے پوچھا مولا کیوں، وجہ کیا ہے، آپ کا دادا امیر المؤمنین کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يَمِيرُ الْعِلْمَ وَالرِّزْقَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ میرا دادا مومنوں کو علم بھی بانٹتا ہے، رزق بھی بانٹتا ہے، نہیں توجہ فرمایا، کیونکہ میرا دادا مومنوں کو علم بھی بانٹتا ہے، رزق بھی، بھائی توجہ۔ اس کے بعد امام نے سورہ یوسف کی وہ آیت پڑھی، وَالنَّمِيرُ أَحْلَنَا وَنَحْفِظُ أَخَانَا، کہ جب بنیامین کو بھائی دوبارہ جناب یوسف کے پاس لے جانا چاہتے تھے مصر میں، اور باپ نے کہا پہلے کی طرح اعتماد کرو، تو انہوں نے جواب میں کہا نَمِيرُ أَحْلَنَا، ہم پورے اہل کا رزق لائیں گے، وَنَحْفِظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تو امیر المومنین کسے کہتے ہیں؟ جو مومنوں میں چوپی نے بیٹھا ہے، جو میں تو سکھا ہے بیب ہوئے تو لیندے رہتے ہیں، جو مومنوں میں علم بھی بانٹتا ہے، کس میں؟ مومنوں میں۔ آپ نے سوال نہیں کیا، اتفاق کی بات ہے، قبلہ حسین شاہ جی میں کراچی ابو تراب بارگاہ میں پڑھ رہا تھا، اور جب یہ جمعہ میں نے پڑھا تو ایک بزرگوار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا انصاری صاحب مجھے یہ بتاؤ، اگر مومنوں کو رزق علی دیتا ہے تو پھر کافروں کو کون دیتا ہے؟ نہیں توجہ، میں نے پھر کل بھی کہا تھا علم، سوال علم کو بڑھاتا ہے، سوال علم کو بڑھاتا ہے۔ میں نے کہا جعفری صاحب اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو پھر بیٹھنا نہیں، رک کے میری بات کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے کہا فرمائیے جناب۔ میں نے کہا کسان گنا کاشت کیوں کرتا ہے؟ تو سارے بندے گل سمجھ دیا، کیوں کاشت کرتا ہے؟ گڑ کے لیے، چینی کے لیے، شکر کے لیے، یہ پیسوں کے لیے، اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے؟ کیونکہ بلا تو ساموماً یہ چیزاں گڑیاں دے رہا ہے نصر بھائی لیکا صاحب کیوں کاشت کرتا ہے؟ چینی کے لیے، گڑ کے لیے، شکر کے لیے، یا پیسوں کے لیے۔ جب یہ گنا تیار ہوتا ہے تو خنزیروں کا ایک ٹولہ آتا ہے اور کھا کے چلا جاتا ہے،
میں توجہ چاہتا ہوں. حالانکہ زمیندار نے یہ گنا خنزیروں کے لیے تو کاشت نہیں کیا تھا, اس نے تو اپنے پیسے کے لیے کیا تھا, شکر کے لیے کیا تھا, گڑ کے لیے کیا تھا. میں نے کہا بس یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو بندہ علی سے لے کے نہیں کھاتا وہ اللہ کا رزق ایسے کھاتا ہے جیسے کسان کا گنا خنزیر کھاتا. بے توجہ, آپ کا نعرہ پورا نہیں آ رہا, میں شکوہ بھی نہیں کر رہا. شکایت اللہ جیو میرے بچے یا رسول علی شاباش اللہم صلی اللہ. آپ کو سمجھ نہیں آتی, یہ بچے جب محفل سے اٹھتے ہیں تو یہ بڑوں کو اکساتے ہیں کہ تم کیوں چپ ہو. نہیں توجہ آپ کی, میں توجہ چاہتا ہوں دوستان کرام. اللہ کی عزت کی قسم, عیسائیوں نے کہا سرکار اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں تو پھر اس کا باپ کون ہے؟ اپنی طرف سے انہوں نے تیر مارا. رسول مسکرا کے فرماتے اتعرفون آدم, تم آدم کو جانتے ہو؟ نہیں توجہ, کون نہیں جانتا بشریت کا باپ ہے؟ رسول فرماتے من ابواہو, اس کے ماں باپ کون ہے؟ نہیں توجہ. اگر تمہارے کہنے پر جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے, تو جس کے نہ ماں ہو نہ باپ ہو نہیں توجہ چاہتا, وہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ. انہوں نے کہا سرکار آپ کو شاید بات ہماری سمجھ نہیں آ رہی, ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے. تو پھر کیا ہے؟ کہا ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو چن لیا, یہ بند ہو گیا. توجہ, اللہ نے عیسیٰ کو, توجہ, اللہ نے عیسیٰ کو چن لیا. عربی میں عیسیٰ کو چننے کا مطلب ہے استفاء. چننے کا کیا ہوتا ہے؟ استفاء. اللہ جانے میرا نبی کیا کہتا اور آپ بھی کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ خود بول پڑا, میرے حبیب ان سے کہہ دو لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق یا ما یشاء. حبیب ان سے کہہ دو اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو مریم کے بیٹے کو پھر بھی نہیں بناتا. اگر اللہ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو مریم کے بیٹے کو پھر بھی نہیں بناتا. تو کیا کرتا؟ لاصطفى, پھر وہاں سے بناتا جہاں سارے مصطفیٰ ہیں. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا, میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اللہ کی عزت کی قسم, خدا کی عظمت کی قسم, مبینہ طے ہو رہا ہے, مبینہ ہو رہا ہے 8 یا 9 ہجری کو. 8 یا 9 جانا کس نے ہے؟ بولو, جانا کس نے ہے؟ سچوں نے. کس نے جانا ہے؟ صدیقین نے. میرا سوال ہے عالم اسلام سے, اگر 9 ہجری تک مدینے میں مردوں میں علی کے سوا کوئی صدیق تھا تو گیا کیوں نہیں؟ اگر مردوں میں علی کے سوا کوئی صدیق تھا تو گیا کیوں نہیں؟ اگر عورتوں میں بطول کے علاوہ کوئی صدیقہ بی بی تھی, پتہ نہیں آپ کیا سننا چاہتے ہیں, میں سمجھ نہیں رہا. اگر بطول کے علاوہ کوئی صدیقہ تھی تو گئی کیوں نہیں؟ بے خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. یاد رکھیے گا دوستان گرامی, قرآن نے لفظ نساء کا کہا ہے اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عورتیں غلط. عربی کا قانون یہ ہے کہ جب بھی ابنا کے مقابلے میں نساء آئے تو پھر عورتیں نہیں ہوتی, بیٹی ہوتی ہے. آئے جاگنے کی کوشش کرنا. حالانکہ سیغہ جمع کا تھا, بیٹیاں لاؤ. اگر بطول کے علاوہ کوئی بیٹی تھی تو گئی کیوں نہیں؟ میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش. خدا کروڑوں رحمتیں کرے مبلغ آدم محمد اسماعیل کی قبر پہ. وجی ایک علاقہ ہے سرگودھے کا, وجی وہاں مدارہ تھا. توجہ, بنات پر. اور ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے شیعہ مولویوں نے بھی کچھ کتابیں کلیکٹ کر کے اپنے مذہب کی تیرے دشمنوں کو دی ہیں تاکہ آپ کو ہرایا جا سکے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, ایسے بھی شیعہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میری دکان بن جائے چاہے مذہب رہے نہ رہے. تو مولوی اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں, کتابیں تو مجھے تب دکھائیں گے نا جب میں صندوق کھولنے دوں گا. خدا کے لیے جاگا. جو ہی میدان مناظرہ سجا تو بولے گا آدمی نے سالسوں سے کہا
ان سے کہو کہ جس طرح قرآن میں آیت موجود ہے وما محمد ابا احد من رجالکم، کہ حقیقی غیر حقیقی بیٹوں کو فرق ظاہر کرنے کے لیے کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے تو مجھے دکھ ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں بیٹیوں کا بھی فرق موجود ہے۔ اللہ نے بتایا کہ حقیقی بیٹیاں کیا ہوتی ہیں اور غیر حقیقی بیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ آیت پڑھو، توجہ مول صاحب کا کہنا تھا آیت پڑھو۔ اب بیچارے تراویح پڑھنے والے کو کیا پتا کہ قرآن میں کہاں کیا لکھا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا تو مبلغ اعظم نے کہا کہ اگر آیت نہیں پڑھ سکتے تو ان سے کہو لکھ کے دو کہ ان کا یہ مسئلہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس وقت مسلک پرستی کم ہوتی تھی، انصاف پرستی زیادہ ہوتی تھی۔ وہ دو چھالے سے انہوں نے کہا مولوی جی یہ آیت پڑھو، یہ لکھ کے دو۔ آیت تو یاد ہی نہیں تھی مولویوں کو، مجبوراً لکھ کے دے دیا۔ اس کے بعد مبلغ اعظم محمد اسماعیل نے قرآن کی سورہ زخرف کی ایک آیت پڑھی، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا۔ اور مبلغ اعظم نے کہا کہ یہاں بیٹیوں کے لیے لفظ جز آیا ہے، آپ سو رہے ہو، بیٹیوں کے لیے یہاں جز آیا ہے۔ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی اور ہے تو اس کے لیے جز والی حدیث سنا، فاطمہ تو بذات منی، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ فاطمہ تو محمد کی بیٹی ہے، کوئی اور ہے تو جز والی حدیث لاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، عالم کی عظمت کی قسم، یہ آیت کا پڑھنا تھا کہ پورا بھی شیعہ ہو گیا۔ میں خدا کری جاؤں گا، آؤ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی صدیق نہیں تھا، صدیقہ صرف بطول ہے بس۔ بھائی توجہ، فاطمہ کے علاوہ کوئی صدیقہ نہیں تھا، علی کے علاوہ کوئی صدیق نہیں تھا۔ اب ہمارے ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، خطبہ بھی پڑھتے ہیں، بائزید بھی پڑھتے ہیں، اور داد بھی دیتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں کہ رسول اللہ گھر سے چلے، حسن انگلی کے ساتھ تھا، حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ سب جاگ رہے ہیں نا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا شکر ہے، الحمدللہ۔ میرا سوال ہے، دونوں بھائیوں میں فرق اتنا ہے ہی نہیں، جب حسن چل رہا تھا تو حسین کیوں نہیں چلے؟ علامہ زمخشری اہل سنت عالم ہے، ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر کشاف، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، چاہو تو میں سنا دوں؟ میں محسوس کر رہا ہوں کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، چاروں طرف سے پنکھے بھی چل رہے ہیں، لیکن پنکھوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ آپ تک پہنچنے کی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے ہمارے پاس تو کوئی پنکھے کی بات ہی نہیں ہے، ہم رکھنے ہی نہیں دیتے تاکہ کوئی مومن نہ کہے کہ پکا کلہ مولوی لے بیٹھا ہے، ساڑھے کو تو کچھ صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ اللہ وہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ یہ چار نفوس کون ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام۔ اگر آپ کے مزاج میں یہ بلند صلوات ہے تو بالکل ڈھیلی سی صلوات اور پڑھ دیں۔ کسی کو غلط فہمی ہو کہ صلوات پڑھنے سے اس کا معیار چھوٹا ہو جائے گا تو وہ غلط ہے۔ صلوات پڑھنے کے والے کا معیار بلند ہوتا ہے، چونکہ یہ خدا خود پڑھتا ہے۔ اللہ یا رسول جواب تو دے چاہے یا علی علی اللہم صلی اللہ۔ توجہ بھئی عزیزان گرامی جاگنا، توجہ چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی نبی گھر سے نکلے مڑ مڑ کے ایک جملہ کہتے تھے، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، اذا دنوت علی النصارى فامنوا علی دعائی۔ اے علی، فاطمہ، حسن، حسین، جب میں اہل نجران کے خلاف بد دعا کروں تو بس تم آمین کہہ دینا۔ نہیں توجہ، تم آمین کہتے ہیں۔ وہ علامہ زمخشری رہتے ہیں دنیا والوں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چار کون ہیں جن کی آمین کا محمد محتاج ہو، جن کی آمین کی محمد کو ضرورت ہو، اسے علی و بطول حسن حسین کہا جاتا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں، علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں وہ لوگ کہ نبی حسین کو اٹھا کے چلے
اور میں بھی اس کی باتوں کا مانتا ہوں کہ بالکل اس نے ٹھیک لکھا. وہ کہتے دونوں بیٹے آگے تھے چونکہ آیت آگے تھی بیٹوں والی. ندعو ابناءنا آگے بیٹے، والنساءنا پیچھے بطول، وانفسنا پیچھے علی. نفس جانتے کسے کہتے ہیں؟ یا نفس جانتے کسے کہتے ہیں؟ نہیں. میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی کبھی ممبر والوں سے کچھ پوچھ لیا کرو، مجھ سے بھی سب سے انصاف کر کے. نفس کسے کہتے ہیں؟ سنی، شیعہ، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، جس مکتب کا جی چاہے قرآن اٹھاؤ. کل نفس ذائقۃ الموت، اس آیت کا ترجمہ دیکھو. صاحب نے لکھا ہے کہ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. نفس کے میں نے کیا لکھے ہیں؟ جان. توجہ، نفس کے میں نے کیا لکھے؟ جان. بولو نفس کے میں نے کیا؟ جان. اگر کائنات کے دو بڑے کسی چھوٹے کو کہیں، وہ کہیں میری جان ہے، نہیں توجہ، وہ کہے میری جان ہے، تو سوچنے والا سوچے گا تو صحیح جسے میں چھوٹا سمجھتا ہوں وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے. جب میں نے کبریا سے پوچھا پروردگار تیرے نزدیک علی کیا ہے؟ کہا نفس اللہ. نہیں توجہ، تیرے نزدیک علی کیا ہے؟ کہا نفس اللہ. جب نبی سے پوچھا تیرے نزدیک علی کیا؟ کہا نفس نبی. نہیں توجہ. جلی کہتا ہے میری جان، نبی کہتا ہے میری جان. جلی کہتا ہے میری جان، نبی کہتا ہے میری جان. اور ڈھونڈتے ہیں وہ علی جس کو جلی نبی اپنی جان کہتے ہیں. اس علی کی جان کون ہے؟ نا اس علی کی جان کیا؟ جنگ صفین مالک مولا علی کی بارگاہ میں کھڑا، یا امیر المومنین آج میری تلوار نے زیادہ دشمن کاٹے، آج میری تلوار نے زیادہ دشمن کاٹے. علی مسکرا کے کہتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن تیری میری تلوار میں فرق یہ ہے، تیری تلوار کی زد میں جو آیا کٹ گیا، جو آیا کٹ گیا، جو آیا کٹ گیا. میں نہیں، میری تلوار کاٹنے سے پہلے اس کی 7 نسلوں تک جھانکتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اے مالک میری تلوار کسی کو کاٹنے سے پہلے 7 نسلوں تک جھانکتی ہے. ارے جس کی تلوار 7 نسلوں تک دیکھ لیتی ہو کہ حلالی کون ہے حرامی کون. توجہ چاہتا ہوں، آج جائے بندے مجلسی بسم اللہ کرائی نہ کال لو سن تو نہ کرایا. سلوات پڑھو بلند آواز. بھائی توجہ، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. علی فرماتے ہیں مالک سن، میری تلوار دیکھ کے کاٹتی ہے. جس کی 7ویں پشت میں بھی ایک مومن پیدا ہونا ہوتا ہے منہ سے چھوڑ دیتی ہے. نہیں توجہ، جس کی 7ویں پشت میں بھی ایک مومن صرف ایک پیدا ہونا ہوتا ہے تو باقی 7 نسلیں تو کافروں کو چھوڑ دی نا. تو مالک کہتا ہے عجیب بات ہے، ایک مومن کے لیے اتنے کافر چھوڑ دیے. ہائے نہیں توجہ، ایک مومن کے لیے اتنے کافر. علی فرماتا ہے یا مالک اما تعلم المؤمن النفسی، مالک تو جانتا نہیں مومن مجھے علی کی جان ہے. نہیں توجہ کیا. علی کہتا ہے مومن میری جان ہے. علی کہتا ہے مومن میری جان. اور مومن صاحب پتہ نہیں کس کس کو اپنی جان بنائے پھرتے ہیں. صلوات پڑھ لو بلند آواز سے. تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ چل کے گئے. ختم کر رہا ہوں. کیا کر کے گئے؟ چل کے. لیکن ادھر جو اہل نجران کے سردار تھے وہ ساری رات نہیں سوئے، اسی پریشانی میں کہ صبح مبالا ہے، بد دعا ہوگی، عذاب آئے گا، کیا بنے گا. توجہ، سرداروں میں سے ایک سردار تھا جس کا نام تھا عاقب. اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ، پریشان ہونے کی ضرورت. اس نے کہا کیسی ضرورت نہیں. اس نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھنا، اگر نبی لاتا ہے اصحاب کو تو طے ہے ہم مبالا کریں گے. آپ توجہ نہیں فرمائے. اگر نبی لاتا ہے صاحب کو تو طے ہے ہم مبالا کریں گے، اور اگر نبی لاتا ہے اولاد کو تو ابھی سے طے کر لو معافی مانگ لیں گے، مبالا نہیں کریں گے. بھائی خدا کے لیے جاگنا، میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں نا، بندہ صحت مند ہو نا تو بات کا جواب بول کے دیتا ہے.
میں غلط نہیں کہہ رہا؟ بندہ صحت مند ہو تو بات کا جواب بول کے دیتا ہے، اور بندہ بیمار ہو تو بات کا جواب سر ہلا کے دیتا ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی سر ہلایا نا، میں علم پکڑ کے اس کی صحت کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اسے آل محمد کا صدقہ، غازی کے صدقے اتنی صحت دے کہ وہ کم از کم آج مجلس میں بول پڑے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں خدا کے لیے، جاننے کی، اس نے کہا پریشانی کی ضرورت ہی نہیں، اگر نبی لاتا ہے اصحاب کو تو مبالا ہوگا، اور اگر لاتا ہے اولاد کو تو ابھی سے طے ہے معافی مانگ لے گا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا مصیبت میں یاروں کو بندے آزماتے ہیں، بچوں کو آگ میں کوئی نہیں ڈالتا۔ ہائے ہائے ہائے، بھئی کاش میں ایک ایک بندے کے معیار ذہن کے مطابق بات اس کے ذہن تک پہنچا۔ وہ کہتا ہے کہ مصیبت میں دوستوں کو آزمایا جاتا ہے، بچوں کو آگ میں نہیں جھونکا جاتا۔ آنا ہے عذاب، اگر بچوں کو لا رہا ہے تو اسے یقین ہے عذاب ان پہ نہیں ہم پہ آئے گا۔ بھئی توجہ چاہتا، اچھا آؤ، آپ نے کبھی اعمال کیے ہیں شب قدر کے؟ بہت سارے کرتے ہیں، الحمدللہ، شکر اللہ۔ ہوتا کیا ہے؟ پہلے قرآن کھول کے رکھا جاتا ہے سامنے، توجہ، پھر سر پہ رکھا جاتا ہے، پھر دعا مانگی جاتی ہے خدا کے لیے جا کر۔ حدیث رسول ہے کہ جب تم چاہو کہ دعا تمہاری رد نہ ہو، بھائی توجہ، جب تم چاہو کہ تمہاری کوئی دعا رد نہ ہو، 60 مومن کٹھے کرو۔ کتنے؟ 60۔ قرآن کھول کے ہاتھوں پہ رکھو، دعا مانگو قبول ہوگی۔ بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، میں بالکل ختم کر رہا ہوں اپنے بیان۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، کتنے مومن کٹھے کرو؟ 60۔ قرآن کھول کے رکھو ہاتھوں پر، مانگو دعا قبول ہوگی۔ خدا کی عزت کی قسم، علامہ زمخشری کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ نبی نے ہمیں تو کہا تھا کہ دعا قبول کرانی ہو تو 60 مومن اکٹھے کرو اور ہاتھوں پہ قرآن رکھو، جبکہ اپنی دعا کی باری نہ مومن اکٹھے کیے نہ قرآن ہاتھوں پہ رکھا۔ بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، میں پڑھوں گا، بات پوری پڑھوں گا، جب مجھے تسلی ہوگی کہ آپ سب میرے ساتھ بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، میں ایسے بات کو نہیں ڈالوں گا، توجہ چاہتا ہوں خدا کے لیے جاؤ۔ میرے بچے نہیں بیٹا، میں صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ گھر سے نبی پیدل چلا تھا، بچے بھی پیدل، حسنین بھی پیدل، جو ہی میدان مباہلہ میں پہنچا جلسہ رسول اللہ علی رکبتہ، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا، اللہ کے رسول ایسے دو زانوں بیٹھ گئے۔ بھائی توجہ کر، رسول ایسے بیٹھے، بطول پیچھے بیٹھ گئی، علی پیچھے بیٹھ گئے۔ وَوَضَعَ الْحُسَيْنُ عَلَى يَدَيْهِ، اور نبی نے ہاتھ پہ قرآن نہیں رکھا، حسین کو اٹھا کے ہاتھوں پہ رکھ لیا۔ اور خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا، نبی نے ہاتھ پہ قرآن نہیں رکھا، حسین کو رکھا، کیوں؟ علامہ زمخشری کہتے ہیں محمد دنیا کو بتا گئے کہ تمہارے نزدیک جو مقام حسین کو قرآن کا ہے، میرے نزدیک وہی مقام حسین کا۔ تمہارے نزدیک جو مقام قرآن کا ہے، میرے نزدیک وہی مقام حسین کا ہے۔ جو ہی نبی نے ہاتھوں پہ حسین کو رکھا اور دعا کا ارادہ کرنا چاہا تو اہل نجران نے ہاتھ کھڑے کر لیا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، حالانکہ قرآن بھی نہیں چاہتا تھا کہ مناظرہ ہو، مبالغہ ہو، قرآن بھی نہیں چاہتا، اللہ بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن طے ہو گیا۔ کیوں؟ مبالغہ کرنا تھا۔ آج مبالغے والوں کا انکار کرنے والے ان کو دعوت دیتے ہیں مبالغے کی جو مبالغے والوں کے بارے سے توجہ نہیں آپ کی۔ کس لیے آئے تھے یہ گھر کے سارے افراد؟ جناب زہرا کس لیے آئی؟ اس کو بچانے کے لیے۔ توجہ نہیں آپ کی۔ جناب سیدہ کس لیے گھر سے نکلی؟ اس کو بچانے کے لیے۔ اور یاد رکھو سنی شیعہ دوستو، اس گھر کی مستورات جب بھی گھر سے نکلتی ہیں صرف توحید کو بچانے کے لیے نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 28 رجب کو جب مولا حسین مدینے سے چل رہے تھے
تو بنو ہاشم کی جو بوڑھی مستورات ہے وہ قریب آ گئی.